جب ایک انسان قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو بظاہر لگتا ہے کہ یہ بے ترتیب ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی کچھ احکام آ رہا ہے، کبھی توحید آ گئی، کبھی معاملات کا بیان آ گیا، کبھی نماز کا بیان آ گیا، کبھی یہودی نصرانی کا بیان آ گیا، کبھی غیر مسلموں کا بیان آ گیا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے قرآن میں؟ تو یہ اس لیے ایسا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو کنفیوژن دور ہو جائے گا. قرآن اصل میں نالج کی کتاب نہیں ہے. آپ کو قرآن ایک نالج نہیں دے رہا ہے کوئی چیز کی. قرآن اصل میں ہدایت کی کتاب ہے. وہ آپ کو ہدایت دینا چاہ رہا ہے. اور تذکیر کی کتاب ہے. تذکیر مطلب یاد دہانی کی کتاب ہے. آپ کو ریمائنڈر کراتی ہے یہ کتاب. یہ ریمائنڈر ہے، یہ تذکیر ہے. تو قرآن جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو انسان کا مزاج یہ ہے کہ انسان کے سامنے جب ایک پہلو آتا ہے تو دوسرا پہلو اس کی نظروں سے ہٹ جاتا ہے یا دب جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھے ہوں گے کہ کوئی انسان اگر عبادات پہ بہت پکا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تو معاملات میں دیکھیں گے وہ کمزور دکھائی دیتا ہے. گھر والوں کے ساتھ تعلقات میں وہ کمزور دکھائی دیتا ہے، اخلاق میں کمزور دکھائی دیتا ہے. بعض لوگ ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت نرمی سے پیش آتے ہیں، معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھا انسان معلوم ہوتا ہے، لیکن نماز کا اہتمام نہیں کرتا، دین کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، عبادات کو اتنی اہمیت نہیں دیتا. تو انسان کا مزاج یہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، کسی ایک پہلو کو زیادہ پکڑ لیتا ہے اور دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دیتا ہے. یہ انسان کا مزاج ہے. مختلف جماعتوں میں بھی یہ مزاج آپ کو دکھیں گا کہ وہ ایک پہلو کو پکڑ لیتے ہیں، دوسرے کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے یا نظر انداز کر دیتے. تو قرآن کا جو ہدایت جو ہے، قرآن جو ہدایت دینا چاہتا ہے، یہ ایک مکمل پیکیج ہے، ایک پورا حصہ ہے. اور قرآن چاہتا ہے کہ ہدایت کا پورا حصہ ہر وقت انسان کے سامنے رہے. یہ نہیں کہ ہم ایک پہلو کو بیان کریں تو دوسرا پہلو دب جائے. جیسا انگریزی میں کہتے ہیں پائپ لائن اپروچ. تو قرآن کا پائپ لائن اپروچ نہیں ہے کہ جیسے پائپ سے ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم جس کو دیکھنا چاہتے ہیں اسی کو دیکھتے ہیں، باقی چیزیں ہم سے اوجھل ہو جاتی ہے، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. تو قرآن کا اپروچ پائپ لائن اپروچ نہیں ہے کہ بس آپ ایک ہی چیز کو دیکھو، بس آپ نماز پہ کانسنٹریٹ کرو، باقی چیزوں کو چھوڑ دو، بس آپ تبلیغ پہ کانسنٹریٹ کرو، باقی چیز کو چھوڑ دو. یہ قرآن کا اپروچ نہیں ہے، قرآن کا پائپ لائن اپروچ نہیں ہے. قرآن چاہتے ہیں کہ جتنے بھی کام ہم نے تم کو بتائے سب کام کو اپنے ذہن میں رکھو اور وقت آنے پہ ہر کام کو اتنی اہمیت دو جس کی اتنی اہمیت ہے. مثال کے طور پہ قرآن نے خدمت خلق کو بیان کیا کہ لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کی مدد کرو. اب ایک انسان لوگوں کی مدد کر رہا ہے، اس میں نماز کا وقت آ گیا تو اب یہ مدد آپ کو چھوڑ دینا ہے. حالانکہ بہت اچھا کام ہے، لوگوں کی مدد کرنا، ان کی ضرورت پوری کرنا بہت اچھا کام ہے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا، اب اس کو چھوڑ دو. اب اس کی اہمیت بڑھ گئی نماز کی، ہے نا. تو یہ چیز قرآن ذہن میں رکھانا چاہتا ہے. تو انسان کے سامنے جب ایک پہلو آتا ہے تو دوسرا پہلو دب جاتا ہے. تو اس لیے قرآن بار بار چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہے کہ جو بھی ہدایت ہے، مکمل ہدایت انسان کے سامنے رہے.